اس مجلس کے گلزار میرے تمام معزز اکابرین علماء، قوم کے قائدین، رہنما، بہت درد دل سے کہتا ہوں اس وقت امت کی بہت ساری مجبور بے سہارا بیٹیاں آپ کے ہمدردی اور خدمت کے انتظار میں ہیں۔ بے لوث اللہ واسطے ان کی خدمت کے لیے آگے بڑھیے، اللہ آخرت میں بھی نوازیں گے، دنیا میں بھی نوازیں گے۔ جمعہ کی مبارک گھڑیوں میں فقیر کا یہ جملہ دل پر لکھ کر کے لے جائیے، اللہ کی جنت میں پہنچنے کے لیے اگر کوئی شارٹ کٹ راستہ ہے تو یہ مخلوق کی بے لوث خدمت کا راستہ۔ گرمی، جمعہ کا دن، پھر بھی ہماری دعوت پر آپ حضرات تشریف لائے۔ پھر سے میں بہت ہی ہمارے قابل احترام بزرگ قائد ملک و ملت حضرت مولانا سید محمود مدنی صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور دونوں بلڈنگ کے لیے جن حضرات نے مال دیا، وقت دیا، صلاحیتیں لگائی، مشورے دیے، ان سب کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے۔ ہم بھی پہلی مرتبہ اس کام کو لے کے اٹھے ہیں۔ تقریباً 6 لڑکیوں کے مدرسے اللہ تعالیٰ نے اس وقت تک خدمت کی سعادت عطا فرمائی، لیکن کبھی وہاں دارالاقامہ قائم کرنے کی آج تک ہمت نہیں ہوئی۔ لیکن کچھ مجبوریاں تھیں اور دینی تقاضے سامنے رکھ کر، ایمان اسلام کی فکروں کو سامنے رکھ کر کے یہ گرلز ہاسٹل کا اقدام ہے، اور اس کی طرف توجہ دلانے میں حضرت والا کا بہت ہی بڑا میرے اوپر کرم اور احسان ہے۔ دوسرے بھی تمام شعبے ہیں۔ میں مسلمان بھائیوں سے درخواست کروں گا، آپ آئندہ بھی، بھوشیہ میں بھی ہر طرح اپنی مدد، مشورے، چندہ، رہنمائی، ہر چیز کرتے رہیں تاکہ اس ثواب کے کام کے اندر آپ کا بھی حصہ ہو جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کے لیے اس کو دنیا آخرت میں اپنی رضا کا ذریعہ بنائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ کاپودرا اور بارڈولی میں چلتا ہے، بھول سے میں نے بڑودہ بول دیا تھا، معاف فرمائیں۔ اب ہمارے قائد ملت سید مولانا محمود مدنی صاحب سے جو ہے گزارش ہے میری، تشریف لائے اور جو ہے حاضرین کو اپنے قیمتی ملفوظات سے نوازیں۔ نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ اس پروگرام کے داعی حضرت مولانا مفتی محمود صاحب، معزز علماء کرام اور حاضرین مجلس، بہت سال پہلے، تقریباً 4 سال ہو گئے، کووڈ سے پہلے ہم لوگ بیٹھے تھے، کچھ ماہرین تعلیم تھے، کچھ سماجی ورکر تھے، اور یہ بحث ہو رہی تھی کہ فتنہ ارتداد اور فتنہ تشکیک اس کا مقابلہ کیسے کیا جائے۔
تشکیک کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ قوم کے نوجوان یا قوم کے بچے بچیاں مختلف سوالات کے ذریعے سے شک میں مبتلا کر دیے جائیں. کبھی سوالات سے ہوتا ہے، کبھی بدعملی کا نتیجہ بھی ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ وسوسے کو دل میں بٹھا دیتے ہیں. وسوسہ آنا برا نہیں ہے، اس کا جم جانا برا ہے. تو یہ ایک بڑا چیلنج ہے اس وقت ہمارے سامنے کہ اپنی آئندہ کی نسلوں کو ان دونوں فتنوں سے کیسے بچائیں. تعداد کروڑوں میں پہنچ گئی ہے ایسے لوگوں کی. تو بہت سارے کام کا مشورہ ہوا، ان میں سب سے ضروری کام قرار دیا. سب ساتھیوں کا اتفاق تھا اس پر کہ مکاتب قائم ہونے چاہیے، اور ملت کو یہ عزم کر لینا چاہیے کہ کوئی بچی اور بچہ ایسا نہ رہ جائے جو اتنا دین حاصل کر لے جتنا دین حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے، جس کو فرض عین کہتے ہیں. کچھ تو دین ایسا ہے جو فرض کفایہ ہے، یعنی کچھ لوگ سیکھ لیں تو کافی ہوگا، اور کچھ دین ایسا ہے جس کا سیکھنا سب لوگوں کو ضروری ہے. وہ اگر بچپن میں سکھا دیا جائے تو وہ نقش ہو جاتا ہے اور گمراہ ہونے کا خطرہ کم ہو جاتا ہے. ختم تو نہیں ہوتا، کم ہو جاتا ہے. تو پہلا فیصلہ تو یہ ہوا کہ مکتب قائم ہونے چاہیے، اور یہ التزام ہونا چاہیے کہ کوئی بچی اور بچہ ایسا نہ رہ جائے جو اتنا دین حاصل کرنے سے نہ رہ جائے جتنا فرض عین ہے. دوسری بات یہ آئی کہ بچوں کے لیے اور بچیوں کے لیے ایسے علاقوں میں جہاں کالج ہیں، یونیورسٹیاں ہیں، یا بڑے شہر ہیں جہاں دیہاتوں سے اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے بچے اور بچیاں آتے ہیں، وہاں ان کے لیے ہاسٹل قائم کیے جائیں. سب سے اچھی بات تو یہ ہے کہ اپنا تعلیمی ادارہ قائم کریں خود کا، بچوں کے لیے الگ، بچیوں کے لیے الگ. اب یہ جو حجاب کا معاملہ چلا ہے، اس کے بعد یہ ضرورت کا احساس اور بڑھ گیا ہے. لیکن ایک بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں ساری بات کہنے سے پہلے، خاص طور سے جہاں بچیوں کا معاملہ آتا ہے. تو ابھی حضرت مفتی محمود صاحب کی سرپرستی میں بچیوں کا ہاسٹل قائم ہو گیا. ایک یہاں قائم ہوا ہے، انشاءاللہ بڑودہ میں بھی ہوگا. یہ زبیر بھائی کو میں نے خاص طور سے بلایا یہاں. یہ متحرک فعال آدمی ہے، اور ضرورت اس کی ہے کہ یہ ہر شہر میں ایسے لوگوں کو تیار کریں، ٹیم بنائیں. یہ اسکول چلاتے ہیں بورسد میں. تو میں کہتا ہوں بھیا ایک اسکول چلا رہے ہو، تمہارے پاس تو اب تک 100 اسکول ہونے چاہیے تھے. جیسا ایکٹیو آدمی ہے یہ، اور کیپیسٹی ہے ان کے پاس. تو ابھی دوسرا بھی نہیں ہوا ہے، تو ابھی ارادہ کرنا ہے. اچھا ایک اور بات ہے، لیکن میں اس بات سے پہلے وہ ضروری بات ہے جس کو تمہید کے طور پہ عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ ہم لوگ تشکیل کر رہے ہیں کہ کالجوں اور یونیورسٹیوں کے قریب میں واکنگ ڈسٹینس پر بچیوں کے لیے بچوں کے لیے ہاسٹل بنائے جائیں. تو جب ہم بچیوں کے ہاسٹل کی بات کرتے ہیں تو آپ یہ ہرگز مت سمجھیے گا کہ ہم سب مسلمانوں سے یہ کہہ رہے ہیں کہ اپنی بچیوں کو آپ کالجوں میں بھیج دیجئے. بالکل نہیں ہے، یہ دھیان رکھیے گا. ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں. البتہ یہ کام ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ جو لوگ چلے ہی گئے ہیں کسی طرح ان کو پورا جانے سے روکا جا سکے.
آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ یہ فرق دھیان میں ملحوظ رکھیے گا. تو یہ بات تو سمجھ میں آ گئی. اس میں اور تفصیل ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں، کیونکہ ڈیٹیل میں جاؤں گا تو لوگوں کو پھر وہ دوسری تکلیف شروع ہو جائے گی. اتنی بات سمجھ لیجئے، ہم یہ تشکیل نہیں کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنی بچیوں کو ہر حال میں کالج اور یونیورسٹی میں بھیجیں، لیکن اس کی تشکیل ہم ضرور کر رہے ہیں کہ آپ اپنے کالج بنائیں بچیوں کے لیے جس میں پورا نظام ہو. اس کی تشکیل ضرور کر رہے ہیں. اور مجبوری کے درجے میں، کیونکہ وسائل ہمارے پاس محدود ہیں، ہمارے پاس پیسہ کم ہے. اچھا یہ بتائیے، جو ہماری سال بھر میں تقریبات ہوتی ہیں، کیا ایسا محسوس ہوتا ہے کہ مسلمان کے پاس پیسہ کم ہے؟ تو توبہ کرنی چاہیے نا، ہمیں بھی کرنی چاہیے، آپ کو بھی کرنی چاہیے. کس بات سے؟ اس بات سے کہ ہم غریب ہیں. شادی سے تو پتہ نہیں چلتا کہ ہم غریب ہیں. میں نے اپنے کچھ ساتھیوں کی ایک جماعت بنائی اور ان سے کہا تمہیں 3 مہینے کا ٹائم دے رہا ہوں، ان 3 مہینوں میں جتنی شادیاں بڑے شہروں میں ہو رہی ہیں، چھوٹی کی بات نہیں کری، ابھی قصبوں کی بات نہیں کری، گودھرا کی بات نہیں ہے، ابھی صرف بڑودہ احمد آباد کی بات ہے. 3 مہینوں میں جتنی شادیاں ہو رہی ہیں ان کے اوپر اوسطاً جتنا خرچ آ رہا ہے یہ نکالو پورے ملک کا، اور اس کو پھر 4 سے ضرب دے دو. 3 مہینے کا مطلب یہ کہ سال کے 4 حصے ہوئے. آپ کو معلوم ہے 1.5 لاکھ کروڑ روپے خرچ کیے ہیں سال بھر میں مسلمانوں نے شادیوں پر. اور سنیے، شادیوں کے خرچے 2 حصوں میں ہوتے ہیں. ایک وہ ہوتا ہے جو بیٹی کو کچھ دے دیا، زیور دے دیا، سامان دے دیا، اس کی بات نہیں ہو رہی ہے، یہ اس کی بات نہیں ہو رہی، یہ اس کی بات ہو رہی ہے جو ہم نے دکھاوے پر خرچ کیا ہے. آپ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ دکھاوے پر جو خرچ کیا ہے وہ یہ رف اسٹیمیٹ ہے، اس میں صرف شہروں کا دیکھا گیا ہے، ابھی قصبے اور دیہات چھوٹے ہوئے ہیں. 1 سال میں 1.5 لاکھ کروڑ روپے خرچ کیے ہیں ہم نے. اگر اس کا 1/3 کر لیتے، ختم کرنے کو تو میں کہہ نہیں سکتا، مانیں گے ہی نہیں لوگ، بات مانیں گے نہیں. جب اللہ میاں کی نہیں مانی تو ہماری تو کیا اوقات ہے. اور مفتی محمود صاحب بیچارے کہاں ہوتے ہیں، کون سنے گا؟ سننے آ گئے، لیکن اللہ میاں نے 2 کان دیے ہی اس لیے ہیں کہ ایک سے سنیں گے دوسرے سے نکال دیں گے. یہ سچائی ہے، یہ مذاق ہنسی کی بات نہیں ہے، سیریس بات ہے، یہ بہت سیریس بات ہے. ہماری لڑائی کس سے ہے؟ معاف کریے گا، جو دشمن ہمارے پاس ہے اس سے تو لڑ نہیں رہے، جو ہم سے دور ہے اس سے لڑ رہے ہیں. لڑائی تو ہماری خود سے ہے. دشمن باہر نہیں ہے، اندر بیٹھا ہوا ہے، جو خواہشات کا ہمارا دشمن ہے. وہ ناک بھن پھیلا کے دل پہ بیٹھا ہوا ہے. وہ عورتیں کہتی ہیں لوگ عار دلائیں گے، بتاؤ لڑکی کی شادی تم نے ایسے کر دی، لڑکے کی شادی ایسے کر دی، برادری میں کیا ہوگا، ناک کٹ جائے گی. میں یہاں گودھرا آیا، میں گاڑی میں بیٹھا سوچ رہا تھا کہ یہ گودھرا ایک ایسی جگہ ہے کہ اگر یہاں کے لوگ کوئی ارادہ کر لیتے ہیں، مولانا میں بالکل مبالغے کی بات نہیں کر رہا ہوں، گودھرا ایک ایسی جگہ ہے کہ اگر یہاں کا آدمی ارادہ کر لے تو اگلے 3 سالوں میں یونیورسٹی اپنے پیسے سے بنا سکتا ہے. یہ طاقت ہے یہ گودھرا والوں کے پاس. گودھرا والوں کے پاس بس ارادے کی طاقت ہونی چاہیے. اچھا، یہ ارادہ ایک ایسی چیز ہے، آدمی سوچے نہیں تو کام کر نہیں سکتا. سوچیں گے نہیں تو کام کیسے کریں گے؟ سوچنا ہی بند کر دیا. میں وہاں آکسفورڈ میں تھا فرحان نظامی صاحب کے ساتھ، تو مجھ سے پوچھنے لگے کہ یہ بتائیے اس وقت امت کے لیے سب سے بڑا کرائسس کیا ہے. انہوں نے مجھ سے ناشتے پر سوال کیا، ویسے ہی 4-5 لوگ تھے ہم لوگ بس. میں نے کہا میرے خیال میں سب سے بڑا کرائسس یہ ہے کہ ہم نے سوچنا بند کر دیا ہے. اگر ہم سوچنے لگے
تو میں آپ کو یقین کے ساتھ کہتا ہوں آپ پوری رات ٹھیک سے سو نہیں پائیں گے، اور اگر پوری رات ٹھیک سے نیند آ جاتی ہے تو سمجھ لیجئے کہ ہم بے ایمان ہیں، اور بس جنازے کی حیثیت ہے ہماری، ہم میت ہیں۔ اگر ٹھیک سے پوری رات سو گئے اور بے چینی سے کروٹ بدل کر نیند نہ کھلی ہماری، کم سے کم ایک مرتبہ نہ کھلی، تو سمجھ لیں ہمارے میں اور میت میں کوئی فرق نہیں۔ مردہ ہونے کے لیے، قوم کے مردہ ہونے کے لیے میرا مردہ ہونا ضروری ہے، یا جب میں مردہ ہو جاؤں گا تو میری قوم کو مردہ ہونے سے کوئی بچا نہیں سکے گا۔ میں سے مراد آپ سب ہیں، ہم سب۔ سوچنا بند کر دیا، سوچنا ہی بند کر دیا۔ اب جب گودرا والے سوچنا بند کریں گے تو دیوبند والے کیا سوچیں گے؟ کچھ بھی نہیں سوچیں گے۔ ہاں، یہ زندہ قوم ہے، یہ مردہ قوم نہیں ہے جس کے بیچ میں موجود ہوں میں۔ یہ وہ قوم ہے جہاں سے بدلاؤ کی آواز اٹھے گی، یہاں سے نہیں اٹھے گی تو کہاں سے اٹھے گی؟ اس قوم نے حالات کا رخ بدلا ہے، بدلا ہے نہیں بدلا ہے؟ یہ وہ قوم ہے جس نے کبھی سر نہیں جھکایا۔ جب دشمن کے سامنے، باہری دشمن کے سامنے سر نہیں جھکایا تو اندر کے دشمن نے قبضہ جما لیا اس قوم کے اوپر۔ پھر کسی اور دشمن کی کہاں ضرورت رہ گئی جب ہم غلام ہو گئے نفس کے؟ میں تو گودرا مولانا نے اگر یہ کہیں اور کے لیے بلایا ہوتا تو بات الگ ہوتی تھی۔ گودرا کا نام لیا، میں آ جاؤں گا بالکل انشاءاللہ۔ میں تو آنے کے لیے بھی تیار ہوں، یہاں رہنے کے لیے بھی تیار ہوں۔ آپ لوگ تو تیار ہوں۔ تو ہم تو بس اس لیے یہاں حاضر ہوئے آپ کی خدمت میں کہ بدلاؤ لانے کی ضرورت ہے، تبدیلی کی ضرورت ہے۔ بلڈنگوں کا، انسٹیٹیوشنز کا، اداروں کا بڑا کردار ہوتا ہے، اس کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن اس سے ہزاروں گنا بڑا کردار آدمیوں کا ہوتا ہے، انسانوں کا ہوتا ہے۔ بلڈنگوں کی تعمیر ضروری ہے لیکن آدمیوں کی تعمیر اس سے زیادہ ضروری ہے۔ ہیومن ریسورس، ملک جو بنتے ہیں، باؤنڈریاں جو طے ہوتی ہیں، جغرافیے سے نہیں بنتے ملک، ملک آدمیوں سے بنتے ہیں، اور قوم اور ملت بھی آدمیوں سے بنتی۔ آدمی کہاں ہے؟ قوم کہاں ہے؟ کس راستے پہ چل رہی ہے؟ کہاں خرچ کر رہی ہے؟ کہاں بچت کر رہی ہے؟ کیا سوچ رہی ہے؟ اس کا راستہ کیا ہے؟ اس کی منزل کیا ہے؟ اس کا روڈ میپ کیا ہے؟ تو نہ منزل معلوم، جب منزل نہیں معلوم تو روڈ میپ کہاں سے بنے گا؟ بتائیے، کس کے سامنے روئیں گے جا کر؟ کس سے مقابلہ کریں گے؟ کسی دشمن کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور ہے نہیں کوئی دشمن، ہم ہی ہیں اپنے دشمن۔ ہماری لڑائی خود سے ہے۔ طے کیا ہوا تھا؟ اس کو دہرا دوں حضرت مولانا تو آسان ہوگا اس کو ملٹیپلائی کرنا۔ طے یہ ہوا تھا کرائے کی جگہ لی جائے گی۔ عام طور پر بڑے ادارے جہاں ہوتے ہیں، یونیورسٹیاں ہوتی ہیں، اچھے کالجز ہوتے ہیں، ان کے قریب میں لوگ مکان بناتے ہیں اور اس کو طالب علموں کو، اسٹوڈنٹس کو کرائے پر دیتے ہیں، بجائے اس کے کہ طالب علم الگ الگ کرائے پر لے۔ کچھ لوگوں کی انجمن ایسی بنا دی جائے جو 1 2 3 مکان کرائے پر ایک ساتھ پورا لے لے اور اس کو اپنے حساب سے منظم کر لے۔ اب ضرورت پڑے گی نگراں کی، بچوں کے لیے مرد نگراں کی جو دیندار ہو، دینی فکر رکھتا ہو۔ بچیوں کے لیے خاتون کی ضرورت پڑے گی، اور وہ بھی وہی ہے کہ دینی جذبہ ہو، دینی فکر ہو۔
ایسی خواتین کی ایک جماعت تیار کری جائے، ان کو ٹرین کیا جائے، ایسے مردوں کی ایک جماعت تیار کی جائے، ان کو ٹرین کیا جائے، اور ایک جماعت کری جائے جو انتظام کے لیے ہو، کہ وہ بڑودہ میں، آنند میں، احمد آباد میں، گاندھی نگر میں، سورت میں، بھروچ میں، جہاں جہاں اچھے کالجز ہیں ان کے قریب کرائے پر بلڈنگیں لیتے رہیں اور آدمیوں کو بٹھاتے رہیں۔ والدین کو یہ معلوم ہو جائے کہ یہ انجمن ہے، یہی کام کرتی ہے۔ انجمن سے مراد کوئی ٹرسٹ بنا لے، کوئی جماعت بنا لے، اور بس کچھ افراد تیار کر دیں جو بس اسی کام کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیں، ڈبو دیں، تو نہ آپ کو کالج بنانا پڑے گا، کالج موجود ہے، نہ یونیورسٹی بنانی پڑے گی، یونیورسٹی موجود ہے۔ بچے اور بچی کو جہاں جس سبجیکٹ میں اس کی پڑھائی چل رہی ہے اس کالج میں یا یونیورسٹی میں اس کی مدد کری جائے، اس کے لیے افراد کا انتظام کیا جائے، اور تھوڑی تربیت اور ماحول سے بچایا جائے کہ وہ 6 گھنٹے 8 گھنٹے اس ماحول میں رہے تو اس کو 2 گھنٹے کا یہ اچھا سا ایک ماحول مل جائے دینی۔ یہ آئیڈیا ہے، اور اس آئیڈیا پر ہم یوں امید کرتے ہیں کہ مفتی صاحب کی سرپرستی میں زبیر بھائی ہیں اور کچھ لوگ ہیں، ارادہ کر لیں، عزم کر لیں، تو اگلے 1-2 سالوں میں انشاءاللہ ہر اچھی یونیورسٹی کے قریب ہمارے اپنے چھوٹا سا ہی ہو، چاہے اگر 1 مکان مل رہا ہے 1 لے لے، 2 مل رہا ہے 2 لے لے۔ اور ایک بات اور میں عرض کر رہا تھا، ابھی یہاں بہت ترتیب کے ساتھ بتایا گیا کہ اس میں کام ہو رہا ہے، اس میں کام ہو رہا ہے، اس میں کام ہو رہا ہے، تو اچھی بات ہے۔ مثلا میڈیکل میں کام ہو رہا ہے، بہت پہلے سے جب انجار میں ہم لوگ کام کر رہے تھے تبھی سے میرا ایسا خیال بن گیا، اور وقت گزرنے کے ساتھ وہ مضبوط ہوتا چلا جا رہا ہے کہ فری میں کوئی چیز نہیں ہونی چاہیے۔ ہاں، نفع کمانے کے لیے کوئی کام نہیں کریں گے، لیکن فری میں کوئی چیز نہیں بانٹیں گے۔ اعلیٰ درجے کی میڈیکل فیسلٹیز ڈیولپ کریں گے، بڑھیا شاندار NABL سے منظور شدہ لیب بنائیں گے، اور مارکیٹ میں جو پیسہ لیا جاتا ہے وہ پورا لیں گے، اس سے شاید زیادہ لے لیں۔ ڈاکٹر کو کٹ نہیں دیں گے، کٹ بولتے ہیں یا کچھ اور بولتے ہیں، کمیشن، دلی والے کٹ بولتے ہیں، کمیشن کٹ۔ ڈاکٹر لوگوں نے ماشاءاللہ سب سے بڑا، تو میں تو ڈاکو کہتا ہوں، معاف کریے گا، میں کسی ایک آدمی کی طرف اشارہ نہیں ہے، بہت سارے اچھے لوگ بھی ہیں لیکن غلط راستے پہ چل گئے۔ مولویوں کا حال بھی ایسے ہی ہو رہا ہے، ہاں ہمارا حال اس سے بھی زیادہ خراب ہے، اس لیے ہنسنے کی کسی کی طرف دیکھ کے ضرورت نہیں ہے، سب آوے کا آوے ہی بگڑا ہوا ہے، کس کو دیکھو گے؟ تو سدھار کی ضرورت ہے۔ تو میں جو بات کہہ رہا تھا وہ یہ کہ سلائی کا سینٹر چلائیں گے تو باقاعدہ چلائیں گے، منظم کریں گے، مکتب چلائیں گے تو منظم کریں گے، پیسہ دینا ہی پڑے گا۔ اچھے سے اچھا اگر آپ فیس لیں گے بچے سے تو زیادہ سے زیادہ 5 روپے روز بیٹھے گی۔ کون رکشے والا ہے جو 5 روپے روز نہیں دے سکتا؟ رکشہ چلانے والا مزدور بھی، اگر اس کے دل میں یہ اہمیت ڈالنے میں ہم کامیاب ہو گئے کہ یہ ایمان کا سودا ہے تمہارے لیے، تو 5 کیا 10 دے گا۔ تو منظم کام کو کرنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے لیکن چلانا پھر آسان ہوتا ہے۔ شروع کرنا مشکل ہوگا تھوڑا، لیکن چلانا آسان ہوگا۔ دینی تعلیم بھی فری میں نہیں دی جائے گی، مکتب کچھ فری میں نہیں ہوگا، مدرسہ بھی فری نہیں ہونا چاہیے، وہ ہو گیا بہت۔ لیکن ٹھیک ہے، میں مدرسے والا نہیں ہوں، اس لیے بیچ میں دخل دوں گا تو پھر لوگ پٹائی کریں گے، ویسے ہی لوگ مجھ سے ناراض رہتے ہیں بہت۔ تو میں شکریہ ادا کروں گا، جب سے یہ فیصلہ ہوا ہے الحمدللہ مفتی صاحب کی کوشش سے یہ پہلا بچیوں کا بھی اور بچوں کا بھی ہاسٹل شروع ہونے جا رہا ہے گودھرا کی سرزمین پر۔ تو یہ مبارک کام
ایک بات یاد رکھیے گا، جس قوم کی بیٹی جاہل رہ جائے گی اس قوم کی اگلی نسل عالم کیسے بنے گی، میری سمجھ میں یہ بات نہیں آتی۔ اگر اگلی نسل کو عالم بنانا ہے تو اپنی بیٹی کو عالم بنانا پڑے گا، تعلیم یافتہ بنانا پڑے گا۔ عالم سے مراد وہ نہیں ہے، پڑھانا پڑے گا آپ کو۔ جاہل ماں کی گود میں آپ کا مستقبل نہیں پل سکتا۔ تو بچیوں کے لیے جو بھی کام کیا جا رہا ہے یہ بہت مبارک کام ہے، اور سالوں سے پورے ملک میں کرنا چاہ رہے ہیں۔ شروعات الحمدللہ گودھرا سے ہوئی، اسی لیے میں نے گودھرا کا اتنا سارا نام لیا۔ گودھرا سے شروع ہوا ہے یہ، اور انشاءاللہ ملک میں یہ بیماری کی طرف پھیل جائے گا انشاءاللہ۔ بیماری نہیں کہنا چاہیے نا، کہنا چاہیے نہیں کہنا چاہیے؟ ایک بیماری تو پھیلی ہوئی ہے فضول خرچیوں کی۔ ایسے گاؤں ہیں ہماری نظر میں جہاں کوئی غلط کام نہیں ہوتا ہے۔ ایسا بھی گاؤں ہے ہماری نظر میں جہاں پچھلے 75 سالوں میں کوئی ایک مقدمہ FIR درج نہیں ہوئی ہے۔ گاؤں کے لوگ ہی آپس میں فیصلہ کرتے ہیں، جھگڑے ہوتے ہیں۔ ایک بات یہ کہ جھگڑا اختلاف کبھی ہاتھا پائی تک نہیں پہنچتا، گالی گلوچ تک نہیں پہنچتا۔ غصے میں لڑائی بھی لڑ رہے ہوں گے تو آپ جناب سے لڑ رہے ہوں گے۔ ایسے گاؤں ہیں یہاں موجود، قصبے ہیں ایسے موجود یہاں الحمدللہ اس ملک میں۔ تو گودھرا بھی ایسا ہو سکتا ہے؟ نہیں، ارادہ کریں آپ لوگ تو ہو جائے گا۔ کچھ لوگ اس بات کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیں کہ گودھرا جو ہے، اصل میں گودھرا والے بہادر لوگ ہیں، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، بہادر قوم ہے۔ تو یہ پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں، انہوں نے ارادہ کر لیا کہ تعلیم 100% تعلیم لے کر آئیں گے تو یہ 100% تعلیم آئے گی۔ یہ ارادہ کر لیں گے کہ 100% برائیوں سے بچنا ہے تو انشاءاللہ اللہ کی مدد سے 100% برائیوں سے بچ جائیں گے۔ بچ جائیں گے نہیں بچ جائیں گے انشاءاللہ۔ ارادہ کر لیں، بس سوچ لیں، ارادہ کر لیں، کام ہو جائے۔ اچھا اگر نبی ہوا تو ارادہ کرنے کا ثواب تو مل ہی جائے گا۔ ارادہ کر لیں، کوشش کریں، باقی تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، جو ہونا ہوگا ہوگا۔ تو میں مبارکباد دوں گا، شکریہ ادا کروں گا اہل گودھرا کا عموماً، اور مفتی صاحب کا اور ان کے رفقا کا خصوصاً، کہ انہوں نے اس کی شروعات کی ہے۔ اور بھی بہت سارے اچھے اچھے کام پہلے سے گودھرا میں چل رہے ہیں، ماشاءاللہ ادارے چل ہی رہے ہیں، ان کو امپروو کرنے کی ضرورت ہے، بہتر کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ، ایک بات مفتی صاحب نے جس کی طرف اشارہ کیا، الخلق عیال اللہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ کی مخلوق میں مسلمان بھی ہیں اور ہندو بھی ہیں اور دوسرے ساری قومیں ہیں، اور اللہ کی مخلوق میں جانور بھی ہیں۔ ہر جاندار اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے۔ تو ہمیں سب کے ساتھ حسن معاملہ کرنا چاہیے، اچھا معاملہ کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی فیملی ہے، کنبہ ہے، تو اس کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا ہماری ذمہ داری ہے، چاہے وہ گلی میں گھومنے والا کتا ہی کیوں نہ ہو۔ آپ نے قصہ سنا ہوگا کہ نیک عورت نے بلی کے ساتھ ظلم کیا تو سزا ملی، اور بد عورت نے کتے کے ساتھ اچھا معاملہ کیا، پیاسے کتے کو پانی پلایا تو اس کو انعام ملا اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ تو انعام کے مستحق ہم بھی ہو سکتے ہیں۔ ہمارے دل میں اپنے ایمان کا شکر ہونا چاہیے، اور دوسرے کے ایمان سے محرومی پر افسوس تو ہونا چاہیے، لیکن اپنے ایمان پر فخر اور دوسرے کے لیے حقارت یہ نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ معلوم نہیں ہماری موت آئے گی تو کس حال میں آئے گی۔
تو اگر ہم شکر کریں گے اور دوسرے کے لیے فکر کریں گے تو کامیاب ہو جائیں گے، لیکن دوسرے کو حقارت سے دیکھیں گے تو ناکامی کا خطرہ بڑھ جائے گا ہمارے لیے، خود کے لیے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کہا کہ حضرت اتنا سارا آپ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اتنی ساری نیکیاں کرتے ہیں، اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں آپ کو اللہ نے بہت نواز دیا ہے، اب آپ کو چاہیے کیا؟ چاہیے کیا آخر آپ کو جو ہر وقت بس اسی میں لگے ہوئے ہیں؟ فرمایا بس موت ایمان پر آ جائے، اس تمنا میں لگا ہوا ہوں، بس سارا کام اسی کوشش میں ہے۔ یہ نکاح میں اس لیے کوشش کر رہا ہوں کہ میں اللہ کا دوست بن جاؤں، بس موت ایمان پر آ جائے۔ تو بڑی چیز ہے کہ ہم لوگ جئیں تو ایمان پہ اور مریں تو ایمان کے ساتھ اس دنیا سے جائیں۔ اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو حسن خاتمہ عطا فرمائے اور فکر مند مسلمان بنائے۔ وآخر دعوانا شیخ المشائخ مفتی احمد خان پوری صاحب دامت برکاتہم العالیہ، جو ہمارے ان تمام سلسلوں کے سرپرست ہیں، آج کی اس مجلس میں حضرت بھی تشریف فرما ہوتے ہیں، لیکن طبیعت زیادہ علیل ہونے کی وجہ سے تشریف نہیں لا سکے۔ حضرت نے وہیں سے واٹس ایپ پر دعا بھیجی ہے، وہ انشاءاللہ مائک میں آپ کو سنا دی جاتی ہے، آپ اس پر آمین کہہ دیجئے۔ اس کے بعد نئی بلڈنگ پر چلیں گے اور حضرت کے مبارک ہاتھوں سے اس کا افتتاح عمل کے اندر آئے گا۔ 12:30 کے قریب آپ لوگ مسجد پہنچ جائیے، انشاءاللہ جمعہ سے پہلے کا عمومی خطاب بھی ہوگا، باقی دوسرے اعلانات ہوتے رہیں گے انشاءاللہ۔
سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم اللہم صلی صلاۃ کاملہ وسلم سلاما تاما علی سیدنا محمد الذی تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب واستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اے اللہ اس سلسلے کو بے انتہا قبول فرما ہر طرح کے فتنوں اور فتنوں سے دائمی حفاظت فرما بہت عافیت کے ساتھ اسلامی دینی ماحول میں امت کی بہن بیٹیوں کی اسلامی تربیت کا اس کو مرکز بننا دیجیے شفا کا ذریعہ بننا دیجیے راحت اور تندرستی کا ذریعہ بنا دیجیے حلال پاکیزہ روزی شرعی دائرے میں حاصل کرنے کا ذریعہ بنا دیجیے اے اللہ جنہوں نے جس لائن سے اس میں تعاون کیا ان کو دنیا آخرت میں بہترین بدلہ عطا فرما اے اللہ عافیت کے ساتھ صبح قیامت تک اس سلسلے کو جاری سارے قائم دائم فرما مخلص فعال متحرک دیانت دار افراد اور کارکنان عطا فرما اے اللہ امت مسلمہ کی ہر طرح کی ضروریات کو اپنے خزانے غیب سے پورا فرما نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جتنی خیر مانگی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن شرور سے بچنا چاہیے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما اے اللہ آج کے اس پروگرام کو بے انتہا قبول فرما بے شمار خیر نیکیاں وجود میں آنے کا اس کو ذریعہ بنا وصلی اللہ وسلم علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ اللہ سمت نبی بو جہل گیا آقا سے اس نے یہ کہا تم ہو نبی بتلاؤ ذرا میری مٹھی میں ہے کیا سمت نبی بو جہل گیا آقا سے اس نے یہ کہا تم ہو نبی بتلاؤ ذرا میری مٹھی میں ہے یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والخیر والدین کے کام کے لیے قبول فرما اے اللہ اس کو نیکی اور بھلائی کے کام سے آباد اور قبول فرما آپ کے جن بندوں اور بندیوں نے اس کی تعمیر اور زمین میں جس لائن سے حصہ لیا ان کو قبول فرما دنیا اور آخرت میں بہترین بھلا عطا فرما مسلمانوں کی موجودہ اور آنے والی نسلوں کے ایمان اسلام دین کی حفاظت کا اس کو مرکز بنا دین کا صحیح علم اور صحیح عقیدے صحیح اعمال کی بات کا اس کو مرکز بنا چھپ کے پڑھتی تھی اپنی بہن سے بولے عمر یہ تو بتا کیا کرتی تھی میرے آنے سے پہلے کیا چھپ کے پڑھتی تھی بہن نے جب قرآن پڑھا سن کے کلام پاک خدا دل یہ عمر کا بول پڑا لا الہ الا اللہ دنیا کے انسان سبھی شرک و بدعت کرتے تھے رب کے تھے بندے پھر بھی بت کی عبادت کرتے تھے دنیا کے انسان سبھی شرک و بدعت کرتے تھے رب کے تھے بندے پھر بھی بت کی عبادت کرتے تھے بت
खाने हैं थर्राए, मेरे नबी जब आए कहने लगी मखलूक खुदा ला